الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما وفہما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج ہم نے صحیح البخاری سے حدیث نمبر 423 پڑھنی ہے۔ باب القضاء واللعان فی المسجد بین الرجال والنساء۔ قال حدثنا يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد۔ یہ حدیث جو مختصراً امام بخاری رحمہ اللہ یہاں نقل کرتے ہیں، جو کہ تفصیلاً صحیح بخاری میں ہی حدیث نمبر 5308 پہ بھی آپ کو مل جائے گی، تفصیلاً سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2066 پہ بھی آپ کو مل جائے گی، اور تفصیلاً سنن ابی داود میں 2245 نمبر پہ بھی آپ کو مل جائے گی، اور بھی دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ باب القضاء واللعان فی المسجد بین الرجال والنساء۔ یہ باب ہے القضاء، قضاء فیصلوں سے ہے، فیصلہ کرنا، فیصلے کرنا، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا قاضی کو قاضی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فیصلے کرتا ہے، جسے ہم جج بھی کہتے ہیں، قاضی جو وہ فیصلے کرتا ہے۔ القضاء فیصلے کرنا، واللعان اور لعان کرنا۔ لعان کیا ہے؟ لعان یہ ہے کہ خاوند 4 دفعہ یہ قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی کی طرف زنا کی نسبت کرتا ہوں، یعنی اس پر تہمت لگاتا ہوں کہ اس نے زنا کیا ہے، اسے کہتے ہیں لعان۔ اور یہ ساتھ کہے کہ میں اپنی اس قسم میں سچا ہوں، 4 مرتبہ قسم اٹھائے، اور 5ویں مرتبہ یہ قسم اٹھائے گا کہ اگر وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے تو پھر اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اور اسی طرح بیوی بھی 4 دفعہ خاوند کے جھوٹا ہونے پر قسم اٹھائے گی، اور پھر 5ویں مرتبہ وہ یہ قسم اٹھائے گی اگر یہ خاوند سچا ہے تو اس پر، یعنی بیوی پر، یعنی مجھ پہ وہ کہے کہ خدا کا غضب نازل ہو۔ تو یہ اسے کہتے ہیں لعان۔ یہ کب واقع ہوتا ہے؟ جب خاوند کے پاس گواہ موجود نہ ہوں۔ جب خاوند کے پاس گواہ موجود نہ ہو تو اس صورت میں جب وہ اپنی بیوی پر الزام لگائے گا اور گواہ نہیں لے کے آئے گا تو پھر ان سے لعان کروایا جائے گا۔ اگر وہ گواہ نہ لے کے آئے اور لعان بھی نہ کرے، یعنی یہ قسمیں بھی نہ اٹھائے، تو پھر اس پر حد قذف آئے گی۔ حد قذف تہمت کی حد، یعنی اس کو جو ہے وہ کوڑے لگوائے جائیں گے۔ جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے وہاں فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، یعنی زنا کا الزام لگاتے ہیں، اور پھر 4 گواہ بھی نہیں لے کے آتے، 4 گواہ ان کے اوپر لانا لازم ہے، ضروری ہے۔ فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، اگر وہ گواہ نہیں لے کے آتے تو پھر ان سے یہ قسمیں اٹھوائی جائیں گی۔ انہ لمن الصادقین، وہ یہ قسمیں اٹھائے گا کہ میں سچا ہوں، میں سچوں میں سے ہوں۔ پھر 5ویں مرتبہ جیسا کہ میں نے
آپ کو لعان کی تعریف میں بات سمجھا دی ہے۔ تو اگر یہ قسم بھی نہیں اٹھاتا اور گواہ بھی پیش نہیں کرتا تو پھر 80 جلدہ، اس شخص کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے جو کہ شریعت اسلامیہ نے حد مقرر کی ہے، اور ساتھ ولا تقبل لهم شہادۃ ابدا، پوری زندگی اس کے بعد ایسے لوگوں سے کوئی بھی شہادت، ان کی کوئی بھی گواہی، شہادت سے مراد گواہی، کوئی بھی گواہی ان کی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ شریعت اسلامیہ نے حد مقرر کی ہے۔ لعان، یہ لعان کا مطلب آپ نے سمجھ لیا ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کر رہے ہیں کہ جس طرح کہ آج کل عدالتیں موجود ہیں، اس وقت بھی عدالتیں تھیں لیکن زیادہ تر فیصلے مسجد میں ہوا کرتے تھے، تو آج کل عدالتیں موجود ہیں اور عدالتوں کا باقاعدہ نظام ہے۔ تو اگر آج بھی کوئی شخص مسجد میں فیصلہ کرنا چاہے تو دوسرا شخص اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب قائم کرتے ہیں، کیونکہ عدالتوں کا جو نظام ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور سے رائج ہو چکا تھا، جو کہ سمجھو 23 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ جو 194 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 256 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، ان کے دور میں بھی سمجھو عدالتیں تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ باب قائم کیا، یہ مسئلہ اخذ کیا بتانے کے لیے کہ اگر آج بھی عدالتوں کی موجودگی میں بھی اگر مسجد میں کوئی بندہ فیصلہ لے کے آتا ہے تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، اور ساتھ حدیث پیش کرتے ہیں۔ یعنی یہ ابہام دور کرنے کے لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ مسجد میں فیصلے کرنا جائز نہیں۔ اور دوسرا واللعان، ایک تو ہوگی بات فیصلوں کی، اور دوسری بات لعان، یعنی کہ دیکھیں لعان یہ زنا کے حوالے سے، زنا کی جو نسبت ہے بیوی کی طرف کی جاتی ہے، وہ جب مرحلہ مسجد میں ہو سکتا ہے تو پھر فیصلے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اسی سے ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے دیگر فیصلوں کا بھی جو ہے وہ انتخاب کیا کہ وہ بھی مسجد میں جائز ہیں، وہ بھی درست ہیں۔ فی المسجد بین الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں کے درمیان، یعنی جس طرح لعان کا مسئلہ ایک یعنی خاوند اور بیوی کے درمیان ہے، ایسے کوئی بھی مسائل جو مردوں اور عورتوں کے درمیان ہوں وہ مسجد میں جائز ہیں، وہ مسجد میں جائز ہیں۔ قال حدثنا یحییٰ، ہمیں حدیث یحییٰ نے بیان کی ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، یحییٰ بن موسیٰ، لکھ لیں یحییٰ بن موسیٰ بن عبد ربہ ان کا نام ہے، اور یہ بلخ، حدان، کوفہ ان شہروں میں زیادہ تر یہ رہائش پذیر ہوئے ہیں، اور یہ بلخ میں 240 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 240 ہجری میں یہ مقام بلخ میں فوت ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں قال اخبرنا عبد الرزاق، ہمیں حدیث بیان کی ہے عبد الرزاق نے، یہ عبد الرزاق بن حمام مراد ہیں، عبد الرزاق بن حمام رحمہ اللہ، جو 126 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 211 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، عبد الرزاق بن حمام بن نافع رحمہ اللہ۔ یہ وہی ہستی ہیں عبد الرزاق بن حمام جن کی مشہور کتاب المصنف یا مصنف عبد الرزاق کے نام سے جو حدیث کی کتاب ہے وہ انہی کی ہے۔ اسی طرح ان کی تفسیر بھی ہے، تفسیر القرآن کے نام سے، تفسیر القرآن للصنعانی، ان کا لقب ہے الصنعانی، صنعان کے رہنے والے تھے، الصنعانی ان کا لقب ہے، عبد الرزاق بن حمام الصنعانی۔ تو علم حدیث میں بھی اور علم تفسیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا، جیسا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں انہیں محدث الیمن کہا جاتا تھا، محدث الیمن۔ اسی طرح یہ ان کے شاگردوں کی بات کی جائے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے ان کے شاگرد ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے عظیم استاد جنہوں نے صحیح بخاری لکھنے کا مشورہ دیا تھا وہ اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ، وہ ان کے استاد، وہ ان کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے مشہور استاد، وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ تو یوں امام عبد الرزاق امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا استاد ہوئے۔ قال فرماتے ہیں اخبرنا ابن جریج، ہمیں روایت بیان کی ہے ابن جریج نے، یہاں ابن جریج سے مراد عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج ہیں رحمہ اللہ،
جو 74 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 150 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ 74 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 150 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ بغداد شہر میں انہوں نے زیادہ عرصہ گزارا ہے، بغداد شہر میں۔ فقیہ عبد الملک فقیہ ابن جریج یا ابن جریج فقیہ سے بھی مشہور تھے۔ قال اخبرنی ابن شہاب کہتے ہیں مجھے یہ روایت بیان کی ہے ابن شہاب۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت مبارکہ ہے، کبھی وہ ابن شہاب کہتے ہیں، کبھی پورا نام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری یہ نقل کرتے ہیں، کبھی عن الزہری یہ لے کے آتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں، یعنی کبھی ابن شہاب کہیں گے تو ان سے مراد یہی ہوں گے امام زہری، کبھی پورا نام ذکر کریں گے محمد بن مسلم بن شہاب تو بھی امام زہری مراد ہوں گے، اور کبھی عن الزہری کہیں گے۔ امام زہری رحمہ اللہ یہ 52 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 124 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ زیادہ تر مدینہ منورہ اور شام میں انہوں نے عرصہ گزارا ہے، مدینہ منورہ اور شام میں، ملک شام میں 124 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ عن سہل بن سعد روایت کرتے ہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ تقریباً 5 سال کے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تب ان کی عمر اس وقت 5 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 15 سال سے کم جو عمر بچے ہوتے ہیں ان کو آپ جہاد میں شریک نہیں کرتے تھے، ان لڑائی کے لیے ان کو نہیں لے جاتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت ان کی عمر جو ہے تقریباً 15 سال کے لگ بھگ تھی، 15 سال۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کسی غزوے میں لڑائی کے طور پہ شرکت نہیں کی۔ ہاں، غزوہ خندق میں یہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو یہ مٹی زمین سے یعنی کھود کے اپنے اوپر لاتے اور پھر اسے دور پھینک کے آتے تھے، اس طریقے سے انہوں نے شرکت کی غزوہ خندق میں اور بھی دیگر غزوات میں۔ تو اس طریقے سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ 97 ہجری، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ 97 یعنی 97 ہجری میں 88 سال کی عمر پا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور حجاج بن یوسف کے مظالم کا بھی یہ شکار ہوئے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، حجاج بن یوسف کے مظالم کا شکار ہونے والوں میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تعلق خزرج قبیلے سے ہے۔ خزرج مدینہ میں جو انصار کا جو ایک بڑا قبیلہ تھا خزرج، اوس اور خزرج 2 شاخیں تھیں، ان سے ان کا تعلق تھا، خزرج قبیلے سے۔ تو ان کا نام پہلے حزن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کیا، ان کا نام سہل رکھا۔ حزن کا مطلب ہوتا ہے غمگینی، تو یہ ایک اچھا نام نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی فرمایا کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، تو حزن ایک اچھا نام نہیں ہے، غمگینی کوئی اچھا نام ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدلا اور سہل رکھا۔ سہل کا مطلب ہے آسانی، یعنی غمگین انسان تب ہوتا ہے نا جب مشکلوں کا شکار ہو، تو سہل نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چنا، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں ان رجلاً، بے شک ایک آدمی نے، ان بے شک، رجلاً ایک آدمی نے، قال کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت رجلاً، یہاں پہ آپ ذرا عربی عبارت کے حوالے سے یہ بات لکھ لیں، یہ جو ان الف یعنی حمزہ جو ہے اس کے بعد نون تشدید، ان کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی زبر آتی ہے، دو زبریں، ان رجلاً زبر آئے گی، ایک زبر یا 2 زبر، یعنی منصوب ہوگا۔ یہ انا جب بھی آئے گا اس کے بعد آنے والے اسم پہ زبر آئے گی، یہ ایک بات آپ لکھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، یہی کافی ہے آج کے لیے۔ ان رجلاً قال، بے شک ایک آدمی نے، قال کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت رجلاً وجد مع امرأته رجلا، ارأیت، آپ کا کیا خیال ہے، یعنی
آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کیا رائے رکھتے ہیں، ارائیت آپ کیا رائے رکھتے ہیں، رجلاً ایسے آدمی کے بارے میں، وجدہ جو پاتا ہے، مع جیسا کہ اس کی میں نے کل وضاحت کی تھی، مع امرأتہ اپنی زوجہ کے ساتھ، رجلاً کسی آدمی کو، یعنی ایک شخص کسی دوسرے شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یعنی یہ آسان لفظ سمجھ لیں، ایقتلو کیا وہ اسے قتل کر دے، یعنی اس شخص کو قتل کر سکتا ہے، یہ سوال کیا۔ فتلاعن آگے جو جواب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا آگے جو بھی معاملات تھے اس حدیث میں نہیں ہیں، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو مختصراً ذکر کرنا چاہتے ہیں، جو اصل مسئلہ ہے وہ واضح کرنے کے لیے، جو یہاں سے اصل مسئلہ اخذ کرنا ہے۔ فتلاعن فی المسجد، تو ان دونوں نے لعان کیا، یعنی میاں بیوی نے، فی المسجد مسجد میں، وَأَنَا شاہد، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور میں اس بات پر گواہ ہوں۔ تو یہ آپ نے لفظی ترجمہ سماعت کیا ہے، با محاورہ ترجمہ سن لیں کہ عن سہل بن سعد ان رجلا قال، سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ بات عرض کی، یا رسول اللہ ارأیت رجلا وجد مع امرأتہ رجلا ایقتلو، اس شخص کے بارے میں آپ فرمائیے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو بدفعلی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ایقتلو کیا اسے مار ڈالے، فتلاعن فی المسجد وانا شاہد، آخر اس مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ مسجد میں لعان کیا اور اس وقت میں موجود تھا، تو یہ ایک مختصراً حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث سے جو اہم مسائل اخذ ہوتے ہیں ذرا اس کی طرف آئیے، اور پھر جو تفصیلی حدیث ہے اس کی، جو اس کا پس منظر ہے ہوا کیا تھا، انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5308 پر جو ہے یہ واقعہ تفصیلی طور پہ مذکور ہے۔ ہوا ایسے تھا کہ ایک صحابی جن کا نام عویمر ہے، عویمر العجلانی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آئے، یہاں پہ جو مراد ہے نا ان رجلاً قال، ایک آدمی نے آ کر کہا، ان سے مراد ہیں عویمر العجلانی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آئے عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک اور صحابی ہیں ان کے پاس۔ یہ عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ بڑی عمر کے تھے، کیونکہ یہ ہجرت سے 70 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور یہ تقریباً 45 ہجری میں 115 سال کی عمر میں، یہ 45 ہجری میں 115 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور اندازہ کریں 70 سال ہجرت سے پہلے، اور یہ واقعہ جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے یہ غزوہ تبوک کے بعد کا ہے، یعنی سن 9 ہجری کا، یہ بھی لکھ لیں، یہ واقعہ سن 9 ہجری کا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ اس کا حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو تفسیر تبری میں امام ابن جریر تبری رحمہ اللہ یہ واقعہ لے کے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ سن 9 ہجری کا ہے، غزوہ تبوک کے بعد، غزوہ تبوک کی واپسی پر سن 9 ہجری کا۔ تو اس طرح عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت کتنی ہوئی، 70 سال پہلے، اور 9 سال یہ 79، یعنی 79 سال تھی ان کی عمر۔ تو عویمر العجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ یہ مسئلہ پوچھنے میں تھوڑا سا شرمساری محسوس کر رہے تھے، تو یہ بزرگ تھے، ان سے آ کر کہا کہ یہ بھی انصار قبیلے سے تعلق تھا ان کا، اور ان کا بھی انصار قبیلے سے تعلق تھا، تو اپنے جو بزرگ تھے ان کے سامنے بات رکھی کہ آپ یہ بات مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے، ڈائریکٹ ایسا نہیں کہا، ایک شخص اگر دیکھے، یعنی اس انداز سے سوال کیا۔ تو ساتھ ساتھ ہم مسائل بھی اخذ کرتے جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو لکھ لیں، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مسجد میں فیصلے کرنا جائز ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کے آئے فتلاعن فی المسجد کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ مسجد میں جس طرح فیصلے جائز ہیں ایسے لعان کروانا بھی جائز ہے، جیسے فتلاعن فی المسجد سے بات واضح ہے، واضح طور پہ فتلاعن فی المسجد، لعان جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے عویمر العجلانی رضی اللہ عنہ نے گزارش کی کہ
آپ جا کے یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ تو ثابت ہوا کہ اگر خود میں ہمت نہ ہو کسی ایسے سوال کے حوالے سے تو آپ کسی دوسرے سے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ سوال میرا فلاں جو عالم ہیں ان سے ذرا پوچھ کے تو بتائیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو آپ کسی اور سے گزارش کر سکتے ہیں، یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک واسطے سے، ڈائریکٹ نہیں۔ واسطہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سوال کرنے کے بجائے انہوں نے مقداد بن اسود سے کہا کہ آپ یہ سوال جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ میں جو ہے وہ شرم سے، مجھے شرم آتی ہے یہ سوال پوچھنے میں، تو آپ یہ سوال کریں، انشاءاللہ جب کبھی وہ موقع آیا تو وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی، یہ تیسرا مسئلہ لکھ لیں۔ چوتھا مسئلہ کہ انہوں نے اس گزارش کو قبول کیا، یہ نہیں کہا کہ نہیں جی میں نہیں کرتا، تجھے شرم آتی ہے تو جا کے تو نہیں کر سکتا میں کیوں کروں، یعنی اکثر ایسے ہوتا ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں یار نہیں، تو اس پہ اجر ہے، اس پہ اجر ہے، یہ اپنے بھائی کی معاونت ہے، مدد ہے، اگر اس میں ہمت نہیں تو آپ کر لیں، تو یہ معاونت ہے، اس میں اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ فسأل عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك لیکن فکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسائل وعابہا، کیونکہ سوال ایسا تھا تو یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا جانا، اسے پسند نہیں کیا، اسے پسند نہیں کیا، کیونکہ سوال ایسے فرضی نہیں کرنے چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہ تھا کہ یہ کیونکہ فرضی سوال ہو رہا ہے کہ ایک شخص کسی شخص کو اس طرح، تو فرضی سوال ہے نا، تو فرضی سوال اس طرح کے نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو کراہت پہ مبنی سوالات ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں یہاں سے ایک اور مسئلہ جو ہے وہ 6 نمبر پہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کا مسئلہ پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر مطلقاً پوچھے، جیسا کہ عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کا نہیں کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ، مطلق کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے، تو اگر اس طرح کے کوئی اور بھی اس طرح کی مثال کے طور پہ کوئی اور سوال بھی ہو سکتے ہیں تو مطلقاً پوچھے جائیں، مینشن نہ کیا جائے، کسی کو نامینیٹ نہ کیا جائے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ 6 بات یہ ثابت ہوئی کہ اس طرح کے سوال کرنے سے بچا جائے۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ 7واں یہاں سے مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، جس طرح کہ پھر عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عاصم رضی اللہ عنہ سے گزارش کی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو پسند نہیں کیا، تو پھر اس سوال کو پسند نہیں کیا مطلب کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سوال پہ ڈانٹا۔ تو ایسے سوالوں پہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے جو معلمین ہیں، مربیین ہیں، جواب دینے والے ہیں، اگر ایسے سوال آئیں تو اگر وہ ان کو ایسے سوالوں پہ کراہت محسوس کریں، ان کو اگر ڈانٹا جائے، برا یعنی کہ اگلے کو برا محسوس ہو تو اسے برا محسوس نہیں کرنا چاہیے، اس پر اسے آگے سے جو ہے وہ اپنا بیہیویئر چینج نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی اور چل پڑے۔ پھر اس کے بعد عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ دوبارہ آئے اور آ کر پوچھا کہ کیا بنا میرے سوال کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اچھا سوال نہیں کیا تھا، آپ نے اچھا سوال نہیں کیا، تو مجھے ڈانٹ پڑی ہے اس بات پر، اس سوال پر مجھے ڈانٹ پڑی ہے، یعنی یہ عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اب دیکھیں عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے ہیں، دیکھیں عمر میں بڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علم میں بڑے ہیں، تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، یہ بھی لکھ لیں 8ویں نمبر پہ، اگر جو شخص علم میں بڑا ہو وہ عمر میں جو بڑا ہو اس کو ایسی بات پہ جس سے اس کو ناگواری ہوئی ہو اور وہ درست بھی نہ ہو، کیونکہ درست بھی نہیں ہے ایسے سوال کرنا، تو اگر اس کو ڈانٹا جائے تو اسے برا محسوس نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کہ عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے یہ سیرت دکھائی ہے ہمیں، یہ صحابہ کی سیرت ہے ہمارے سامنے کہ کس طریقے سے آگے سے پیش آنا ہے جب ایسا معاملہ ہو، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ 9ویں نمبر پہ یہ مسئلہ بھی آپ لکھ لیں کہ اگر
واقعہ شدہ مسئلہ ہے، جس طرح کہ عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ اس بات پہ آپ کو ڈانٹا گیا ہے، تو انہوں نے فوراً سے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ واقعہ میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا، اب میں جا کر ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا۔ تو یہاں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر واقعہ شدہ مسئلہ ہے تو پھر اس کے پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق اسلام سے ہے، اسلامی حدود سے ہے، شریعت سے ہے۔ اگر واقع شدہ مسئلہ ہے اور پوچھنا ہے تو اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَنَا شاہد، میں اس بات پر گواہ ہوں۔ یہ ایک تاکیدی طور پہ انہوں نے کہا، تاکیدی طور پہ کہ یہ واقعہ، حالانکہ صحابی الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ تمام کی تمام عادل ہیں، لیکن تاکیدی طور پہ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے، یعنی یہ واقعہ بالکل ایسا ہوا ہے۔ تو یہاں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی مسئلہ پیش کرتا ہے، اس کے بعد اس کی تاکید جو ہے وہ شہادت سے، شہادت کے لفظ سے جو پیش کرتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، درست ہے، بلکہ یہ اعلیٰ ہے، یہ اچھی بات ہے، تاکہ اس بات کی وضاحت میں کسی بھی قسم کی کمی نہ رہ جائے۔ یہاں سے بات ثابت ہوتی ہے۔ 11ویں نمبر پہ یہ بات بھی لکھ لیجئے کہ جب میاں بیوی میں لعان ہو جائے، میاں بیوی میں لعان ہو جائے، یعنی جس طرح کے لعان کی میں نے تعریف کی، آپ کو لعان کی سمجھ مکمل طور پہ امید ہے آ گئی ہوگی۔ لعان ہو جائے، اس کے بعد ان میں دوبارہ کبھی بھی اجتماع نہیں ہو سکتا، یعنی پھر مکمل طور پہ تفریق ہو جائے گی۔ جس طرح عام مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور پھر طلاق کے بعد ایک طلاق دی، وقفے سے دوسری طلاق دی، پھر وقفے سے تیسری طلاق دی، وہ اب بالکل مکمل طور پہ اس سے فارغ ہو گئی ہے، اب وہ اس کے عقد میں نہیں ہے، اس کے نکاح میں نہیں ہے، کہیں اور شادی کرتی ہے، وہ کہیں اور شادی کرتی ہے، آگے معاملات ان کے درست نہیں رہتے، روٹین میں جو ہے اسے وہاں سے طلاق ہو جاتی ہے اس عورت کو، یا اس کا شوہر دوسرا فوت ہو جاتا ہے، تو پھر دوبارہ یہ عورت اپنے پہلے خاوند سے شادی کر سکتی ہے، دوبارہ یہ عورت اپنے پہلے خاوند سے شادی کر سکتی ہے، یہ عام روٹین میں۔ اگر لعان ہو جائے، اگر لعان ہو جائے تو پھر کبھی بھی دوبارہ کوئی بھی صورت ہو، چاہے دوسرا شوہر فوت ہو جائے، وہ اسے طلاق دے دے، پہلے شوہر سے کبھی بھی وہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، جیسا کہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 599 نمبر صفحے پہ 5ویں جلد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ پیش کیا تو صحابہ نے فرمایا مضت السنہ فی المتلاعنین الا یجتمعان ابدا، الا یجتمعان ابدا۔ اب کے بعد جب لعان ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ طریقہ رائج ہو چکا ہے کہ اب کے بعد یہ لعان کرنے والوں کا آپس میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی 11ویں نمبر پہ مسئلہ لکھ لیں کہ ان میں کبھی بھی اجتماع یا ان کا نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 11 مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ طول نہیں کی بات کو مختصراً انداز میں پیش کیا، مختصر حدیث لے کے، حالانکہ واقعہ بہت لمبا تھا جیسا کہ ہم نے ابھی پیش کیا آپ کے سامنے۔ اسی طرح جس مقام پہ لانا تھا پھر اس مقام پہ لے کے آئے، جہاں کتاب الطلاق میں باب اللعان میں، کتاب الطلاق باب اللعان میں امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعے کو پھر تفصیلی طور پہ لے کے آئیں۔ یہ فقاہت ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی، جہاں مختصراً پیش کرنا تھا، جہاں مسجد کے الفاظ سے، مسجد کے حوالے سے مختصر پیش کی، بات مکمل کر دی۔ جہاں تفصیلاً پیش کرنا چاہیے وہاں کتاب اللعان، کیونکہ لعان کا باب ہے تو لعان کے باب میں ایک تفصیل ذکر کی جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت دیکھیں، وہاں سند اور لے کے آئیں۔ یہاں جو بھی ہم نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے 5 راوی ہیں، اور جو کتاب اللعان ہے اس میں استاد اور ہیں، اس میں 4 ہیں، تو اس لحاظ سے یہ جو روایت ہے یہ نازل ہے، اور وہ روایت جو کتاب اللعان میں آئے گی وہ عالی ہے، یعنی جس میں راوی زیادہ ہوں وہ روایت نازل ہوتی ہے، جس میں راوی کم ہوں وہ روایت، وہ سند عالی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس فرق سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ بات لے کے آئیں، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت ہے۔